بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا۔ میرا نام حکیم مطلوب الرحمن قاسمی ہے اور آپ ہمارا پروگرام یاسین والقرآن الحکیم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، ہمارا یہ پروگرام یاسین والقرآن الحکیم قرآن کے معجزات، انکشافات، احکامات اور حقائق سے متعلق تجزیوں و تبصروں کو حالات، واقعات اور سائنس و تکنیکی علوم کی ریسرچ و تحقیق کی روشنی میں فیصلہ کن حقائق پر مبنی ہمارا یہ پروگرام آپ ضرور دیکھیے گا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے تاکہ ان کو کچھ ثمن قلیل حاصل ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے دنیا میں عالمی سطح پر موجود ادیان و مذاہب کے علماؤں، پیشواؤں، راہبوں اور پادریوں کی ایک بہت ہی بڑی سکنس اور بیماری پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے سزا کے طور پر ان کی ہلاکت اور بربادی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مال حاصل کر سکیں۔ لہذا آج کے اس دور میں بھی کئی ایسے ادیان اور مذاہب موجود ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے لکھے گئے کلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جن میں سے ایک بائبل ہے۔ بائبل وہ کتاب ہے جس کو تقریباً 3.5 بلین لوگ بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ کئی ہزار سال سے اللہ کا کلام سمجھ کر فالو کرتے آ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ بات روز روشن کی طرح نہ صرف واضح ہو گئی ہے بلکہ پوری طرح سے تحقیق بھی ہو چکی ہے کہ پوری کی پوری بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے، اور نہ ہی پوری کی پوری بائبل تورات، زبور اور انجیل ہے، بلکہ بائبل لائبریری آف بکس کا نام ہے، یعنی جس میں 40 سے زیادہ مختلف لوگوں کے ذریعے لکھا گیا کلام موجود ہے، جو تقریباً 72 یا 73 کتابوں پر مشتمل ہے، اور کافی حد تک من گھڑت عقائد اور رسومات جس میں موجود ہے، جس کی وجہ سے علماء یہود اور علماء عیسائیوں میں کافی اختلافات موجود ہے۔ وہ خود دونوں ہی جماعتیں ایک دوسرے کی کتاب کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتی ہیں، جبکہ یہود عیسائیوں کے ذریعے مرتب کی گئی بائبل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کو خدا کا کلام ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی بھی یہودیوں کو حق پر نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ بھی یہودیوں کے ذریعے مرتب کی گئی کتاب تلمود کو خدا کا کلام نہیں سمجھتے ہیں، جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ بائبل کا اللہ کا کلام نہ ہونے کی عقلی اور نقلی طور پر کئی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک بائبل کی ترتیب ہے، جس سے یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جس کو تقریباً 40 لوگوں کے ذریعے مرتب کیا گیا ہے اور انہی کی طرف اس کو منسوب بھی کیا گیا ہے۔ لیکن پوری بائبل میں ایک بھی کتاب کو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب نہیں کیا گیا، یعنی اکارڈنگ ٹو گاڈ نہیں کہا گیا۔ بائبل میں آپ کو اکارڈنگ ٹو لوک، اکارڈنگ ٹو جان، اکارڈنگ ٹو مارک ملے گا، لیکن آپ کو بائبل میں کسی کتاب کے نام سے متعلق اکارڈنگ ٹو گاڈ، اکارڈنگ ٹو جیزس نہیں ملے گا، جو بائبل کے لیے اور بائبل کو خدا کا کلام ہونے کے لیے ایک بڑی دلیل ہے کہ بائبل خدا کا کلام نہیں ہے۔ پوری بائبل کے اللہ کا کلام نہ ہونے کی ایک دوسری وجہ بائبل کا تاریخ کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی ہزار سال بعد
اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے کئی سو سال کے بعد عیسائی چرچوں و پادریوں کے ذریعے مرتب کیا جانا ہے، جو بائبل کو کافی حد تک مشکوک بنا دیتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ کمپلیٹ بائبل کے اللہ کے کلام نہ ہونے کی ایک تیسری وجہ بائبل کے عقائد، احکامات، تعلیم، تحقیق، تاریخ اور واقعات سے متعلق بہت زیادہ تضاد و تحریف ہی نہیں بلکہ بہت حد تک بائبل میں موجود غلط بیانیاں بھی ہیں۔ فار ایگزامپل، بائبل کا یہ اعلان کرنا میتھیو چیپٹر 1 ورس 23 Behold, the virgin will conceive in her womb and she will give birth to a son، یعنی ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بنا باپ کے اس کے یہاں بیٹا لڑکا پیدا ہوگا۔ لیکن بعد میں ایک دوسری جگہ خود بائبل میں یہ بیان کر دینا میتھیو چیپٹر 1 ورس 16 جوسف واز ہسبینڈ آف میری، یعنی جوسف کو حضرت مریم کے ہسبینڈ کے طور پر بیان کرنا، یہ بہت بڑا ایک الزام ہے اور کنٹروڈکشن بھی ہے کہ ایک طرف تو پہلی ورس میں کہا گیا کہ ایک ورجن کنواری کہ یہاں ایک بنا باپ کے بیٹا پیدا ہوگا، اور دوسری جگہ یہ بتلانا کہ جوسف حضرت مریم کے شوہر تھا۔ یہ بہت بڑا کنٹروڈکشن ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے، تاریخ، حالات اور عیسائیوں کے عقائد ہی نہیں بلکہ اکارڈنگ ٹو قرآن بھی، کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ تھا اور نہ ہی حضرت مریم کا کوئی شوہر تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے معجزاتی طور پر اپنی قوت اور اپنے حکم سے پیدا کیا تھا۔ مگر بائبل میں اس واقعے سے متعلق کافی حد تک متضاد بیانات تحریر کیے گئے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے طور پر ایک جوسف نامی شخص کو موضوع کیا گیا ہے جو کارپینٹر تھا، اور لوک چیپٹر 3 ورس 24 He was the son of Joseph, the son of Hel، یعنی جیزس بیٹے تھے جوسف کے، اور جوسف بیٹے تھا ہیل کا۔ لیکن اس میں بھی کنٹروڈکشن ہے۔ میتھیو نے اس کو اس طرح بیان کیا، چیپٹر 1 ورس 16 The genealogy of Jesus، جاکب was father of Joseph، یعنی جوسف کے باپ کا نام جاکب تھا۔ یہاں پر تضاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دادا یعنی گرینڈ فادر سے متعلق ہو گیا۔ اکارڈنگ ٹو سینٹ لوک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام ہیل تھا، جبکہ میتھیو کے مطابق یعقوب تھا۔ یعنی ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری ہے جس کا پورے فسانے میں ذکر ہی نہیں تھا۔ اختلاف اس مسئلے پر ہے جس میں پوری دنیا تقریباً متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی والد تھا اور نہ ہی کوئی دادا تھا۔ اسی طرح عقائد سے متعلق بھی بائبل میں کافی اختلافات موجود ہیں۔ جون چیپٹر 3 ورس 18 God so loved the world that he gave his only begotten son، یعنی خدا نے دنیا کو بہت پیار کیا اور اس نے اپنا جنا ہوا بیٹا دیا، جو نہ صرف کس بیانی پر مبنی ہے بلکہ ایک طرح سے شرک بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خود بے شمار کرسچن دنیا میں موجود ہیں جو اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے پروف نہیں ہوتا، نہ سائنسی طور پر اور نہ ہی عقلی اور نقلی طور پر، بلکہ وہ اس سے اختلافات رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، فار ایگزامپل اینڈریو ٹیٹ، he says Christianity is dead religion in the world and Bible is a bogus book on the face of earth، جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے اپنے متعلق وہی فرمایا تھا جو قرآن کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے جنے ہوئے بیٹے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ یوسف کارپینٹر کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی ان کے دادا کا نام یعقوب اور عیل ہے، بلکہ وہ مریم کے بیٹے ہیں اور ابن آدم ہیں۔ اور بائبل نے بھی ایک جگہ اس حقیقت کو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں اس طرح ذکر کیا ہے۔ جون چیپٹر 1 ورس 51، I say to you، میں تم کو کہتا ہوں، you will see، تم دیکھو گے، heaven opened، آسمان کھلے گا، and angel of God ascending and descending، اور اللہ کے فرشتے اتریں گے over the son of man، ابن آدم پر۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے الفاظ میں خود کو ابن آدم کہا، لہذا معلوم ہوا کہ بائبل میں کچھ تورات، کچھ زبور اور کچھ انجیل ابھی بھی موجود ہے، اور زیادہ تر قصے، کہانیاں اور عقائد اور احکامات میں تضاد و اختلاف کا ہونا قرآن مقدس کی اس آیت کے 100% حق اور سچ ہونے کا ثبوت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ اور اس وقت دنیا میں صرف قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو ہر طرح کے اختلافات اور تضاد سے نہ صرف پاک ہے بلکہ قیامت تک ہر طرح کی ملاوٹ سے محفوظ بھی ہے۔ لہذا یہ تھا ہمارے پروگرام، اور ہمیں آپ ضرور بتلائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا۔ آئندہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔